کوئی طریقہ کہ اگر کسی نے کتمان حق کیا ہو تو کوئی راستہ دے سکتا ہے؟ غلطی ہو گئی ہے، کر دیا ہے، سارے تو ایسے نہیں ہیں کہ حتماً اپنے کام پہ ڈٹے رہیں۔ اے اللہ تیری اس آیت کو سننے کے بعد ہو سکتا ہے کسی کے دل میں کیا آ جائے کہ میں نے غلطی کی ہے، کتمان حق نہیں کرنا چاہیے، مجھے واپس آنا چاہیے، تو کوئی راستہ ہے؟ تو یہاں الا الذین 160 نمبر آیت میں توبہ کی پوری جو ہے تفصیل، اس آیت نمبر 160 میں توبہ اور توبہ کا طریقہ کار بطور تفصیل جو ہے بیان فرمایا کہ یہ توبہ نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہم جب سارے گناہ کر لیں گے تو پھر کہہ دیں گے کہ اے اللہ میری توبہ، تے گل مک گئی۔ ادھر سے اللہ بھی کیا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہی ہمیں سب نے یہی بتایا ہوا ہے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے۔ اللہ تواب الرحیم ہے، اس آیت کے آخر میں بھی ہے کہ اللہ تواب الرحیم ہے، وہ بہت 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 توبہ قبول کرنے والا ہے، اور وہ بھی رحمت کے ساتھ، فل رحمت کے ساتھ۔ لیکن توبہ کیا چیز ہے، توبہ کیا ہے، یہ اس آیت میں اس کی تفصیل آ رہی ہے، ذرا دیکھیں، بہت دھیان کریں۔ توبہ وہ نہیں ہے جس کو ہم نے توبہ سمجھا ہوا ہے، اور ہم نے تو یہی سمجھا ہوا ہے کہ یہ ہماری زبان کا ایک جو ہے نا بٹکا جو ہے توبہ، ہاں یہ توبہ ہے، ہاں یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے جو اس قرآن میں خدا کریم خود بتا رہا ہے کہ توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ سنیں جی، الا الذین تابوا، مگر وہ اللہ کی لعنت سے بچ سکتے ہیں۔ کون؟ الذین تابوا، جو واپس آ جائے۔ پہلا کام توبہ میں یہ ہے کہ آپ اس کام میں رک جائیں، مزید وہ غلط کام نہ کریں۔ یہ اس کام کو غلط جانیں، اس کام کو غلط جانیں اور اس سے رک جائیں اور واپس آ جائیں۔ پہلی جو شرط ہے توبہ کی وہ یہ ہے کہ آپ اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیں اور اس غلط کام کو انجام نہ دیں۔ پھر کیا کریں؟ اگلا کام وَأَصْلَحُوا، یہ بہت 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 مشکل کام ہے۔ رک جانا، پہلا سٹیپ تو آسان ہے کہ آدمی رک جائے۔ وَأَصْلَحُوا، اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کے کارناموں کی وجہ سے جتنی خرابیاں ہوئی ہیں ان کو واپس کرے۔ اصلحوا، اصلاح کرے، جو خرابی کر چکا ہے اصلاح کرے۔ رشوت لی تھی، رشوت لیتا رہا ہے، اب کیا ہے حال ہے؟ اللہ توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اصلحوا، اصلاح کرے، ساری رشوتیں جن جن سے لی ہیں ان کو واپس کرے، جن کو کھلائی ہیں ان کو بھی پاک کرے، ان کی پاکیزگی کا اہتمام کرے، ان سے توبہ طائب کروائے، ان کو بتائے کہ آپ کو جو مال کھلایا گیا ہے، میں نے کھلایا ہے، وہ ٹھیک نہیں تھا، جائز نہیں تھا، حرام تھا، ان سے بھی معافی مانگے، اور ان کو بھی معافی کی طلبی ان کے لیے بھی ان سے کروائے۔ وَأَصْلَحُوا، اصلاح کرے، جو جو گناہ ہو چکے ہیں، جو جو خرابیاں ہو چکی ہیں ان کو واپس کرے۔ آسان کام نہیں ہے یہ۔ اسی طرح اور جتنے بھی سلسلے اس کی وجہ سے کتنے، ہم فرض کریں کہ اگر کوئی، اور کچھ چیزیں تو ہیں فرض کریں کہ وہ ہو ہی نہیں سکتی ہیں، اسی لیے یہ اصلاً بعض اوقات توبہ تو کرے گا تو اللہ جو ہے وہ قبول کرے گا نا، توبہ کے امکانات ہی نہیں رہتے ہیں۔ ایک بندہ ہے، پھانسی لگ گیا ہے اس کے غلط کام کی وجہ سے، اس کے غلط بیان کی وجہ سے، یا یہ ہے کہ وہ مر گیا ہے، اصلا ویسے مر گیا ہے، اس کے جس سے اس نے رشوت لی تھی وہ بندہ مر گیا ہے، ویسے 5 سال پہلے لی تھی، وہ تو مر گیا ہے، اب کیا کرے جی؟ اب اس کو کیسے اصلاح کرے گا؟ اس کا حق کیسے ادا کرے گا؟ یا اور
اس طرح کے جو ہونا اصلا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے تو بیسیوں سینکڑوں سے لیے ہیں جن کے نام پتہ نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر فرض کرے چاہتا ہے، پتہ بھی ہے اس سے لیے، اس سے لیے، اتنے پیسے کہاں سے لائے؟ ہر ایک سے جا کر معافی کروائے، ہر ایک سے جا کر زندہ ہیں ان کے پاس جائے، ان کو اتنے پیسے آپ سے میں نے غلط لیے ہیں، مجھے معاف کریں۔ اگر وہ معاف کریں تو فابہا، نہ کریں تو یہ دے گا تو حل ہوگا۔ معافی آگے تب چلے گی، توبہ آگے تب چلے گی جب اصلاح ہوگی۔ دیکھیں اس طرح نہیں ہے توبہ۔ اور یہ چھ اس کے جو ہے پروسیجر کی 6 شرطیں ہیں جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ 6 شرطیں نہج البلاغہ میں ذکر کی ہیں۔ انہوں نے وہاں کہا ہے کہ اگر گناہ کی وجہ سے وہ جو چربی چڑھی ہوئی ہے انسان پر، وہ چربی تک ڈھل جانے تک توبہ کا عمل پورا نہیں ہوگا۔ یعنی اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سلسلہ ہو چکا ہے، جو اتنا جو ہے وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور اتنا نیک عمل کرے کہ اس پر جو ان غلط مال کی وجہ سے جو جسم پہ چربی چڑھ گئی ہے وہ واپس ڈھل جائے۔ اتنا مشکل کام ہے توبہ کا۔ ہمارے یہاں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ بس آپ آئے، آپ نے کہا اے اللہ میری توبہ، وہ بھائی تو 1000 گھرانے کو تباہ کر چکا ہے، 1000 بندے کا جو ہے نقصان کر چکا ہے، ان کو پہلے ٹھیک تو کر۔ یہ قرآن ہے، یہ دیکھیں اب اس میں یہ شرائط توبہ لکھی آئی ہوئی ہیں۔ الا الذین تابوا، رک جائیں، واپس آئیں اللہ کی طرف، وہ خرابی سے بچ کے نیکی کی طرف ہیں، وَأَصْلَحُوا، اصلاح کریں۔ یہاں چونکہ کتمان حق کی بات ہوئی تھی تو خود اس کو ذکر کر کے کہا کہ خود اس کام میں جو کچھ خرابی ہوئی ہے وہ بھی کریں۔ کیا؟ وَبَيَّنُوا، اب جو ہے اس کے بعد کیا؟ وَبَيَّنُوا، یعنی وہ جو پہلے کتمان حق کرتے تھے، جو ڈیوٹی بنتی تھی نہیں کرتے تھے، اب اس کو انجام دیں۔ جو سلسلہ حق کا بنتا تھا، جو اس کے اوپر فرض تھا، واجب تھا، اس کو انجام دے۔ یعنی اس کے بعد وہ یہ کام جس طریقے سے بنتا ہے وہ کرے، اس کو انجام دے۔ ان لوگوں کو بھی بتائے جن کو نہیں بتایا ہے، جو گمراہ ہو گئے ہیں، یا اب جو جن کو باقی کو بتانا ہے ان کو بتائے۔ وَبَيَّنُوا، یعنی وہ کام جو ان کے ذمہ تھا اب دوبارہ شروع کریں، وہ کام جتنا بنتا ہے اس طرح کریں۔ بس توبہ کے یہ جو موارد ہیں، جو شرائط بن رہی ہیں، پہلے یہ ہے کہ آدمی رک جائے، اس کام کو، غلط کام سے رکے، اللہ کی طرف رجوع کرے، پھر اصلاح کا کام کرے، اپنے اندر کی اصلاح، جہاں جہاں اس کے کام کی وجہ سے خرابیاں ہوئی ہیں ان تمام کو واپس اپنے ڈگر پر لے آئے، اپنی لیول پر لے آئے۔ جب برابر ہو چکے گا اور پھر یہ ہے کہ نیکی کے کام میں بھی جٹ جائے۔ وَبَيَّنُوا، یعنی وہ جو کام اللہ کی طرف سے اس کو سونپا گیا، یہ جو بنتا ہے اس کام کو بھی انجام دے۔ جب یہ صورتحال ہوگی فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ إِلَيْهِمْ، یہ لوگ ہیں، یہ اولئک دوبارہ لگا کر خدا کریم نے تاکید کر دی ہے کہ صرف ان لوگوں کو میں معاف کروں گا۔ فَأُولَٰئِکَ، وَإِلَّا ضرورت نہیں تھی فَأُولَٰئِکَ کی، یہاں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا أَتُوبُ عَلَيْهِمْ کافی تھا، یا صرف إِلَّا الَّذِينَ کے ساتھ بھی کافی تھا، بس اتنا کہہ دیتا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، پیچھے سے جو آیت آ رہی ہے اللہ کے ساتھ مطلب پورا ہو جاتا تھا۔ لیکن خدا کریم نے یہ ان شرائط کو پکا کرنے کے لیے کہ یہ شرائط ہیں، فَأُولَٰئِکَ، یہ لوگ ہیں، اتوب علیہم، ان کو، ان کی توبہ میں قبول کروں گا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں ہوں بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحیم بھی ہوں، توبہ بھی بے حساب قبول کرتا ہوں، بہت 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 توبہ کرنے والا ہوں۔ لیکن اصل موضوع کیا ہے؟ مشکل کبروی نہیں ہے، مشکل کیا ہے؟ صغروی ہے۔ جو لوگ اصطلاحات جانتے ہیں آپ میں سے، یعنی کبرا تو ٹھیک ہے، صغرا میں مسئلہ ہے۔
منطق کا ایک قاعدہ ہے، ایک صغرا ہوتا ہے، ایک کبرا ہوتا ہے۔ ہاں، کبرا میں مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے توبہ قبول کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تواب ہے، اللہ توبہ قبول کرتا ہے، لیکن آپ توبہ تو لے کے آئیں۔ جو مسئلہ ہے وہ پہلے سٹیپ میں ہے کہ آپ کی توبہ ہوگی تو پھر اللہ قبول کرنے میں کوئی دیر نہیں لگائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ صرف 4 لفظ لے کر صرف لے آئیں، وہ بھی زبان کے بالکل آخری سرے پر، ہاں، لک زبانی کہہ دیں کہ توبہ توبہ توبہ، ہے جی، وہ گئی گا۔ وہ آپ نے اتنے پیسے لے ہوئے ہیں کہ اتنا کام کریں اور کام آپ نے کیا نہیں ہے اس کا، پھر اب کوئی بات نہیں ہے، میں توبہ کر لوں گا، کر لے گا یہ بندہ؟ ایسا ممکن نہیں ہے، یہ شرائط ہیں قرآن کی بیان کردہ، اور یہ نہیں کہ یہ قابل تبدیل ہوں گی۔ انشاءاللہ شرائط توبہ کو سمجھیں اور قرآن کے بیان کو آخری سمجھیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی ایک کتاب قانون ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اللہ نے وہ جو حقیقت ہے وہ سامنے رکھ دی ہے، باقی آپ اپنی خام خواہ کی دل تسلیوں کے لیے جو مرضی کرتے رہیں۔